تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ کہف آیات 27 تا 31 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ بھی تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو۔ تفسیر۔ اصحاب کہف کا قصہ ختم کرنے کے بعد اب یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے اور اس میں ان حالات پر تبصرہ ہے جو اس وقت مکے میں مسلمانوں کو درپیش تھے۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ تفسیر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی خاطر قرآن میں کچھ رد و بدل کر دینے اور سرداران قریش سے کچھ کم و بیش پرمصالحت کر لینے کی سوچ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فرما رہا تھا، بلکہ دراصل اس میں روئے سخن کفار مکہ کی طرف ہے، اگرچہ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ مقصود کفار کو یہ بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی کمی یا بیشی کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ ان کا کام بس یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اسے کم و کاست پہنچا دیں۔ تمہیں ماننا ہے تو اس پورے دین کو جوں کا توں مانو جو خداوند عالم کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، اور نہیں ماننا تو شوق سے نہ مانو، مگر یہ امید کسی حال میں نہ رکھو کہ تمہیں راضی کرنے کے لیے اس دین میں تمہاری خواہشات کے مطابق کوئی ترمیم کی جائے گی، خواہ وہ کیسی ہی جزوی سی ترمیم ہو۔ یہ جواب ہے اس مطالبے کا جو کفار کی طرف سے بار بار کیا جاتا تھا کہ ایسی بھی کیا ضد ہے کہ ہم تمہاری پوری بات مان لیں، آخر کچھ تو ہمارے آبائی دین کے عقائد اور رسم و رواج کی رعایت ملحوظ رکھو، کچھ تم ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیں گے۔ اس پر سمجھوتا ہو سکتا ہے اور برادری پھوٹ سے بچ سکتی ہے۔ قرآن میں ان کے اس مطالبے کی متعدد مواقع پر ذکر آیا ہے اور اس کا یہی جواب دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یونس آیت 15 ملاحظہ ہو، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، جب ہماری صاف صاف نشانیاں ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو کبھی ہمارے سامنے حاضر ہونے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَجْهَهُ، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کر لو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ تفسیر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ بلال رضی اللہ عنہ اور صہیب رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ اور خباب رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے غریب لوگ جو تمہاری صحبت میں بیٹھا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، انہیں ہٹاؤ تو ہم تمہاری مجلس میں آ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو لوگ رضائے الہی کی خاطر تمہیں گر رہے ہیں اور تمہارے گرد جمع ہو رہے ہیں اور شب و روز اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کی معیت پر اپنے دل کو مطمئن کرو اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم ان مخلص لوگوں کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہو کہ دنیاوی ٹھاٹ بھاٹ رکھنے والے لوگ تمہارے پاس بیٹھیں؟ اس فقرے میں بھی بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر سنانا دراصل سرداران قریش کو مقصود ہے کہ تمہاری یہ دکھاوے کی شان و شوکت جس پر تم پھول رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ تم سے وہ غریب لوگ زیادہ قیمتی ہیں جن کے دل میں اخلاص ہے
اور جو اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے۔ ٹھیک یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے سرداروں کے درمیان بھی پیش آیا تھا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے تھے وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے جو رذیل لوگ ہیں وہ بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ ما انا بطارد الذین آمنوا، میں ایمان لانے والوں کو دھتکار نہیں سکتا، اور ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، جن لوگوں کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے انہیں کوئی بھلائی عطا نہیں کی۔ ولا تطع، کسی ایسے کی اطاعت نہ کرو۔ تفسیر، یعنی اس کی بات نہ مانو، اس کے آگے نہ جھکو، اس کا منشا پورا نہ کرو اور اس کے کہے پر نہ چلو۔ یہاں اطاعت کا لفظ اپنے وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ واتبع ہواہ، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ وکان امرہ فرطا، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ تفسیر، وکان امرہ فرطا کا ایک مطلب تو وہ ہے جو ہم نے ترجمے میں اختیار کیا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو حق کو پیچھے چھوڑ کر اور اخلاقی حدود کو توڑ کر بگٹٹ چلنے والا ہے۔ دونوں صورتوں میں حاصل ایک ہی ہے۔ جو شخص خدا کو بھول کر اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے اس کے ہر کام میں بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ حدود نا آشنا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسے آدمی کی اطاعت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اطاعت کرنے والا خود بھی حدود سے نا آشنا ہو جائے اور جس جس وادی میں مطاع بھٹکے اسی میں مطیع بھی بھٹکتا چلا جائے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، صاف صاف کہہ دو کہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تفسیر، یہاں پہنچ کر صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ سنانے کے بعد یہ فقرے کس مناسبت سے ارشاد ہوئے۔ اصحاب کہف کے جو واقعات اوپر بیان ہوئے ہیں ان میں یہ بتانا تھا کہ توحید پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے کس طرح اٹھ کر دو ٹوک بات کہہ دی کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، اور پھر کس طرح وہ اپنی گمراہ قوم سے کسی قسم کی مصالحت پر آمادہ نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے پورے عزم کے ساتھ کہہ دیا ہم اس کے سوا کسی دوسرے الہ کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بڑی بے جا بات کریں گے، اور کسی طرح انہوں نے اپنی قوم اور اس کے معبودوں کو چھوڑ کر بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی سر و سامان کے ایک غار میں جا پڑنا قبول کر لیا، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ حق سے بال برابر بھی ہٹ کر اپنی قوم سے مصالحت کر لیتے۔ پھر جب وہ بیدار ہوئے تب بھی انہیں فکر ہوئی تو اس بات کی کہ خدا نہ خواستہ ہماری قوم ہم کو اپنی ملت کی طرف پھیر لے جائے اور اس میں کامیاب ہو جائے تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ ان واقعات کا ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، اور سنانا دراصل مخالفین اسلام کو مقصود ہے، کہ ان مشرکین اور منکرین حق سے مصالحت قطعاً خارج از بحث ہے۔ جو حق خدا کی طرف سے آیا ہے اسے بے کم و کاست ان کے سامنے پیش کر دو، مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو خود برا انجام دیکھیں گے۔ جنہوں نے مان لیا ہے خواہ وہ کم سن نوجوان ہوں یا بے مال و زر، فقیر یا غلام اور مزدور، بہرحال وہی قیمتی جواہر ہیں، انہی کو یہاں عزیز رکھا جائے گا، اور ان کو چھوڑ کر ان بڑے بڑے سرداروں اور رئیسوں کی کچھ پرواہ نہ کی جائے گی جو دنیا کی شان و شوکت خواہ کتنے ہی رکھتے ہوں مگر ہیں خدا سے غافل اور اپنے نفس کے بندے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے۔ احاط بہم سرادقها، جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ تفسیر،
سرادق کے اصل معنی کناتیں اور سراپردے ہیں جو کسی خیمے کے گرد لگائے جاتے ہیں، لیکن جہنم کی مناسبت سے دیکھا جائے تو خیال ہوتا ہے کہ سرادق سے مراد اس کے وہ بیرونی حدود ہیں جہاں تک اس کی لپیٹیں پہنچیں گی اور اس کی حرارت کا اثر ہوگا۔ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے سرادق نے ان کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو مستقبل کے معنی میں لیا ہے، یعنی وہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ عالم آخرت میں جہنم کے سراپردے ان کو گھیر لیں گے، لیکن ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ حق سے منہ موڑنے والے ظالم یہیں سے جہنم کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ تفسیر۔ لغت میں محل کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ بعض اس کے معنی تیل کی تلچھٹ بتاتے ہیں، بعض کے نزدیک یہ لاوے کے معنی میں آتا ہے، یعنی زمین کے وہ مادے جو شدت حرارت سے پگھل گئے ہوں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد پگھلی ہوئی دھات ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی پیپ اور لہو کے ہیں۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، بدترین پینے کی چیز اور بہت ہی بری آرام گاہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں۔ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ تفسیر۔ زمانہ قدیم میں بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے تھے۔ اہل جنت کے لباس میں اس چیز کا ذکر کرنے سے مقصود یہ بتانا ہے کہ وہاں ان کو شاہانہ لباس پہنائے جائیں گے۔ ایک کافر و فاسق بادشاہ وہاں ذلیل و خوار ہوگا، اور ایک مومن و صالح مزدور وہاں بادشاہوں کی شان و شوکت سے رہے گا۔ وَيَلْبَثُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرِقٍ، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے۔ تفسیر۔ ارائک جمع ہے اریکہ کی۔ اریکہ عربی زبان میں ایسے تخت کو کہتے ہیں جس پر چتر لگا ہوا ہو۔ اس سے بھی یہاں تصور دلانا مقصود ہے کہ وہاں ہر جنتی تخت شاہی پر متمکن ہوگا۔ نعم الثواب وحسنت مرتفقا، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔